سبحان اللہ۔ کلام اعلیٰ حضرت پڑھتے رہیں، سنتے رہیں، پڑھنے والا پڑھتا رہے، سننے والے سنتے رہیں، مگر وقت اجازت نہیں دے رہا ہماری اس محفل نعت کا، ورنہ بہت سارے اشعار ہیں واقعی، اگر اس کو پڑھیں ہم اور کبھی تنہائی میں پڑھیں، اس کی شرح بھی سمجھیں، انشاءاللہ پھر دیکھیں اس خلوت میں جلوت کیسی ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کچھ مدنی پھول بھی ہم چنتے ہیں اپنی محفل نعت میں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشہور صحابی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ درود پاک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بے شک دعا زمین اور آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، گویا معلق رہتی ہے، اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی پر درود نہ پڑھ لو۔ تو درود کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے، دعا مانگیں تو اس سے پہلے درود پڑھیں، اور دعا مانگ چکیں اس کے بعد درود پڑھیں، انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوگی۔ درود ذریعہ ہے شفاعت مصطفیٰ پانے کا، درود ذریعہ ہے قرب مصطفیٰ پانے کا، درود ذریعہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کا، درود ذریعہ ہے نیکیاں پانے کا، گناہ بخشوانے کا، درجات کی بلندی کا۔ درود سے غافل نہیں رہنا چاہیے، درود پڑھتے رہنا چاہیے۔ درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، خدا کی قسم یہ خدا چاہتا ہے۔ فرشتے درود بھیجیں، اللہ درود بھیجے، رحمت بھیجے، ہم کیوں پھر درود سے غافل رہیں؟ اور مدنی چینل بار بار یاد دلاتا ہے، صدا لگاتا ہے اور کہتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جمادی الثانی، جمادی الآخر کے آخری دن چل رہے ہیں، یہ مہینہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد دلاتا ہے۔ آپ کی شان جتنی بیان کی جائے کم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، امامت ہو یا خلافت ہو، کرامت ہو یا شرافت ہو، صداقت ہو یا شجاعت ہو، خوف خدا ہو یا عشق مصطفیٰ ہو، الغرض ہر اعتبار سے امیر المومنین صدیق اکبر کا ایک اہم مقام ہے۔ آج اس مختصر سے وقت میں آپ کو میں صدیق اکبر کا مختصر تعارف، ان کی سخاوت کا مختصر تذکرہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ ہم بھی صدیق اکبر کے نام لیوا والوں میں شامل ہو جائیں، ان کی تعریف و توصیف بیان کرنے والوں میں ہو جائیں۔ سارے صحابی جنتی ہیں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سبحان اللہ۔ ہمیں صحابہ سے بھی پیار ہے، اہل بیت سے بھی پیار ہے، صدیق و عمر سے پیار ہے، عثمان و علی سے پیار ہے، آل نبی سے پیار ہے، اور انشاءاللہ ان سب کے صدقے میں ہمارا بیڑا انشاءاللہ، سبحان اللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کی تیاری کے سلسلے میں ایک بار اللہ پاک کے پیارے حبیب نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، اپنا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرو۔ اس فرمان عالی شان پر عمل کرنے میں مختلف صحابہ کرام نے اپنی اپنی توفیق اور حیثیت کے مطابق مال راہ خدا میں صدقہ کیا۔ فاروق اعظم کہتے ہیں، میں اپنا مال، اپنے گھر کا اپنا آدھا مال لے کر حاضر ہوا۔ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا، عمر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ آدھا ان کے لیے چھوڑ آیا ہوں اور آدھا یہاں لے آیا ہوں۔ اتنے میں عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ صدیق اکبر نے اپنا سارا مال نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام دیکھ کر بہت خوش ہوئے، پوچھا، ابو بکر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کر آئے ہو؟ آپ نے محبت بھرے لہجے میں یوں عرض کیا، یا رسول اللہ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، یعنی میں اپنے گھر کا سارا مال لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، اور گھر والوں کے لیے اللہ کریم اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ فاروق اعظم یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے اور کہنے لگے، میں کبھی بھی صدیق سے آگے نہیں بڑھ سکا،
یہ شان صدیق اکبر ہے۔ اے عاشقان صحابہ، آپ نے سنا کہ صحابہ کرام رائے خدا میں خرچ کرنے کا کیسا جذبہ رکھتے تھے۔ حضور پاک کی ایک آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنا مال اپنے آقا اور مولا کی خدمت میں حاضر کر دیتے تھے، سبحان اللہ۔ اور کوئی تو اپنے گھر میں موجود مال کا آدھا حصہ پیش کرتا اور صدیق اکبر اپنا سارا مال رائے خدا میں پیش کر دیتے، آقا کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے۔ ابو بکر سے جب پوچھا جاتا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو، عاشق اکبر نے خوب جواب دیا، یا رسول اللہ، ان کے لیے اللہ پاک اور اس کے رسول کافی ہیں۔ یہی نہیں، اسلام اور مسلمانوں کو جب بھی مالی امداد کی ضرورت پڑی تو صدیق اکبر سب سے آگے نظر آئے۔ امیر المومنین صدیق اکبر کی سخاوت کے واقعات سنیے۔ عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی شاندار ہے۔ آپ بچپن ہی سے برے کاموں سے بچنے والے تھے، برے کاموں سے بچتے تھے، ابتدائی سے جھوٹ سے نفرت تھی آپ کو۔ آپ کا نام عبداللہ، کنیت ابو بکر اور القابات صدیق و عتیق ہیں۔ آپ زمانہ جاہلیت میں صدیق کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ آپ ہمیشہ سچ بولتے۔ رحمت عالم علیہ السلام نے آپ کو خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا، انت عتیق من النار، یعنی تو دوزخ کی آگ سے آزاد ہے، اسی لیے آپ کو عتیق کا لقب عطا ہوا۔ صدیق اکبر عام الفیل، یعنی وہ سال جس میں ابرہہ بادشاہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر کعبے پر چڑھائی کے لیے آیا تھا، اس واقعے کے تقریباً 2.5 برس کے بعد مکہ مکرمہ میں صدیق اکبر پیدا ہوئے۔ امیر المومنین صدیق اکبر وہ صحابی ہیں جنہوں نے آزاد مردوں میں سب سے پہلے نبی کریم کی رسالت کی تصدیق کی اور ایمان لائے۔ صدیق اکبر کے فضائل و کمالات اس قدر زیادہ ہیں کہ رسولوں اور نبیوں کے بعد انسانوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ صدیق اکبر ہیں۔ امیر المومنین صدیق اکبر نے زندگی کے ہر موڑ پر مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے کر جان نثاری اور وفاداری کا ثبوت دیا۔ ایک دن حضرت ابو بکر اس جگہ سے گزرے جہاں حضرت بلال حبشی کو امیہ بن خلف ظلم کا نشانہ بنا رہا تھا۔ آپ نے امیہ بن خلف کو ڈانٹتے ہوئے کہا، اس مسکین کو ستاتے ہو، اس مسکین کو ستاتے ہوئے تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ کب تک ایسا کرتے رہو گے؟ وہ کہنے لگا، ابو بکر تم ہی نے اسے مسلمان کیا تو پھر تم ہی اسے چھڑا لو۔ آپ نے فرمایا، میرے پاس بلال سے زیادہ تندرست اور طاقتور غلام ہے، حضرت بلال مجھے دے کر وہ غلام تم اس سے لے لو۔ کہنے لگا، منظور ہے۔ آپ نے کچھ رقم اور غلام کے بدلے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ خزان العرفان میں اس کی شرح میں قرآن مجید کی آیت میں، آیت کریمہ کیا ہے وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں اس کا ترجمہ، کہ کچھ لوگ حضرت امیر المومنین نے جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ قیمت پر خرید کر آزاد کیا تو غیر مسلموں نے کو حیرت ہوئی کہ ایک غلام کو اتنی زیادہ رقم دے کر صدیق اکبر نے آزاد کیا، لگتا ہے حضرت بلال کا ان پر کوئی احسان ہوگا جو انہوں نے اتنی زیادہ قیمت دے کر بلال کو خریدا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نازل ہوئی اور کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جانا ہو، صرف اپنے سب سے بلند شان والے رب کی رضا تلاش کرنے کے لیے، اور بے شک قریب ہے کہ وہ خوش ہو جائے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے صدیق اکبر نے بلال کو خریدا، کوئی احسان بلال کا صدیق اکبر پر نہیں تھا۔ قرآن مجید اس بات پر گواہ ہے، سبحان اللہ۔ حضرت عروہ روایت کرتے ہیں، امیر المومنین نے حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 غلام ایسے خرید کر آزاد کیے جنہیں راہ خدا میں بہت تکالیف دی جاتی تھیں۔ صرف اس میں حضرت بلال نہیں تھے، ایک حضرت بلال تھے، دوسرے حضرت عامر بن فہیرہ تھے، حضرت زبیر تھے، حضرت ام عبیس تھے، حضرت نہدیہ ان کی بیٹی تھیں، اور حضرت ابن عمر بن معمل کی باندی تھیں۔ اللہ اکبر۔ ان سب کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر آزاد
آزاد کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ایک کاروباری آدمی تھے، کپڑے کا وسیع کاروبار تھا، لہذا جس دن اسلام لائے آپ کے پاس 40,000 درہم یا دینار تھے، سارے کے سارے راہ خدا میں آپ نے خرچ کیے۔ ایک بار سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ میں صدقہ لے کر حاضر ہوئے اور چھپا کر پیش کیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہی میری عاقبت موقوف ہے، یعنی میرا انجام۔ اللہ اکبر۔ اور امیر المومنین صدیق اکبر اسلام قبول کرنے کے بعد سے ہجرت مدینہ تک آپ اسلام کی مالی خدمت کرتے رہے۔ ہجرت کے وقت آپ کے پاس کل مال 5 یا 6,000 درہم تھے، وہ سب آپ نے اپنے ساتھ لیے اور آقا پر سارے کے سارے خرچ کر دیے۔ امیر المومنین صدیق اکبر نے نبی پاک کو اتنی مالی خدمت کی کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہ دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا۔ ساری کائنات ہیں جن کے وجہ سے تخلیق ہوئی، اللہ اکبر، ان پر آقا نے اپنا سارا مال قربان کر دیا۔ یہ سن کر امیر المومنین صدیق اکبر نے کیا کہا؟ کہتے ہیں میں اور میرا مال سب آقا آپ ہی کا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا امیر المومنین صدیق اکبر کے مال کو اپنا مال جیسا ہی سمجھ کر استعمال فرمایا کرتے تھے۔ بہت سارے واقعات ہیں صدیق اکبر کے فضائل میں، بہت ساری روایتیں ہیں۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سیرت صدیقی پر چلنا نصیب فرمائے۔ وہ راہ خدا میں خرچ کرتے تھے، راہ خدا میں دیتے تھے اپنا مال، سارا مال لا کر آقا کے قدموں میں قربان کر دیا۔ ہم بھی اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں۔ اور یہ جو مہینے شروع ہونے والے ہیں، گویا غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے چانس مل رہا ہے۔ کبھی غور کریں، یہ جو امت ہے نا، اس امت کی عمریں قلیل ہیں۔ پچھلی جو امتیں تھیں ان کی عمریں بہت زیادہ تھیں، آدم علیہ السلام کی امت کی، دیگر انبیاء کی جو ہے امت کی عمریں بڑی زیادہ تھیں۔ حضور علیہ السلام کی امت کی عمریں قلیل ہیں، مگر اجر و ثواب بڑا کثیر ہے۔ کوئی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سبحان اللہ کہے، جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ ہم غور کریں، ہمیں بہت سارے مواقع دیے جا رہے ہیں، بہت سارے مہینے اللہ نے دیے۔ رجب کا مہینہ دیا، شعبان دیا، رمضان دیا، رمضان کے عشرہ رحمت، عشرہ مغفرت، جہنم سے آزادی کا عشرہ، پھر وہ رات، اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطائیں، جو رات عید الفطر کی رات ہے، پھر عید الفطر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطائیں اگر ہم غور کرتے چلے جائیں تو شب برات ہو، شب معراج ہو، جو ہے ان سب میں اللہ کی عطائیں اس امت کے لیے جو قدر کرنے والے ہوں۔ کسی نے پوچھا حضور شب قدر کون سی رات ہوتی ہے؟ ایک محبت والے نے، اللہ کے ایک ولی نے جواب دیا، جس رات کی تو قدر کر لے تیرے لیے وہی قدر کرنے والی رات ہے۔ شب قدر اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، 1000 مہینوں سے بہتر رات۔ اب یہ جو مہینے آنے والے ہیں، یہ سب عبادت کے مہینے ہیں، روزوں کے مہینے ہیں، تلاوت کے مہینے ہیں۔ ہم نے ان مہینوں کی قدر کرنی ہے۔ ابھی 6 مدنی مذاکرے انشاءاللہ الرحمن شروع ہوں گے۔ علم دین کی مجلس میں حاضر ہونا ہے، مدنی مذاکروں میں شریک ہو کر آپ ثواب کمائیں، تلاوت کریں، مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں۔ آپ کوشش کریں رجب المرجب سے ہی تلاوت آپ کی شروع ہو جائے، اور پھر رجب میں قرآن ہو، شعبان میں قرآن کا ختم ہو، رمضان میں قرآن کا ختم ہو۔ اگر 3 قرآن مجید ختم نہیں ہوتے تو رجب سے جو قرآن مجید شروع ہوتا ہے کم از کم شعبان تک کے قرآن ختم ہو جائے۔ یہ نیکی والے مہینوں کی ہم سب نے قدر کرنی ہے۔ اللہ ہمیں جلدی جلدی ماہ رمضان سے ملا دے۔ انتظار ہے ماہ رمضان کا، دل کی کلیاں کھل جاتی ہیں گویا جب ماہ رمضان آتا ہے، ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو ماہ رجب میں بھی یہ عبادت کے مہینے ہیں۔ دیکھیں اس کی نسبتیں کیسی ہیں۔ ایک مہینہ ہے جس کے متعلق اللہ فرماتا ہے یہ میرا مہینہ ہے، حالانکہ سارے مہینے اللہ ہی کے ہیں، مگر ہمیں توجہ ملے، ہم عبادت کریں۔ ایک مہینہ ایسا ہے جس کے متعلق حضور فرماتے ہیں وہ مہینہ میرا ہے۔ پھر ماہ رمضان ہے، اس کا عشرہ رحمت، عشرہ مغفرت، جہنم سے آزادی، یہ سب ہمیں توجہ دلا رہے ہیں کہ ہم رجوع لائیں، توبہ اور استغفار کریں اور عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت سے عبادت کی توفیق عطا فرمائے، ان مہینوں کی قدر نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ایک کلام ہم سنیں گے، وہ بھی امام اہل سنت کا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ مختصر منقبت اور اس کے بعد سب